اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ ناظرین، آج جس ٹاپک کو لے کے ہم چل رہے ہیں یا جس ٹاپک کے اوپر آج سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹاپک ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم جزو ہے، جس کے اوپر بہت سے لوگ یا تو بات کرنا نہیں چاہتے یا کہ بات کر نہیں پا رہے۔ ان ساری صورتوں میں بات کرنے کے لیے بہت چند لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں یا کہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ بہت سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کی اشد ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس بگاڑ کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا کہ مستقبل میں جو مسائل پیدا ہوں گے وہ ناقابل تلافی نقصان کی طرف ہمیں دھکیل کے لے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ضروری لگا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ٹاپک چنا۔ ہیراسمنٹ کیا ہے، اس چیز کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر ہم کچھ ریسرچ کو سامنے لے کے آئیں گے کہ وہ کون کون سی تحقیقات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ دیکھا گیا کہ یہ واقعتاً ایک بہت امپورٹنٹ اور یہ واقعتاً ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اس کے سمبلز کیا ہیں، ہراسمنٹ ہوتی کس طریقے سے ہے، پھر اس کی کازز کیا ہوتی ہیں، پھر اس کازز کی وجہ سے پھر آگے جو ہراسمنٹ کی بنیاد پہ جو وکٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس اس کے نتائج ہمیں ملتے ہیں، کانسیکوینسز شدید طرح کے جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، اور آخر میں ہم سلوشنز کی طرف جائیں گے کہ اس سارے معاملے کا حل کیا ہے۔ تو ہمارے چند ایپیسوڈز میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ جو ڈیٹا، جو ریسرچ میں نے اکٹھی کی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اب اس میں مزید ہم آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کا انیشیٹو ہم نے اس وجہ سے لیا چونکہ میری نظر سے ڈان پول گزرا تھا۔ ڈان نیوز پیپر نے ایک پولنگ کروائی اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور خاص کر آرگنائزیشنز کے اندر، خاص کر انسٹیٹیوشنز کے اندر ہراسمنٹ جو ہے وہ کس طریقہ کار سے ہو رہی ہے۔ تو جس کی بنیاد پہ یہ ایک انتہائی تشویشناک بات سامنے آئی، میری نظر سے گزری، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ سب سے پہلے ہراسمنٹ ہے کیا؟ اگر ہم ہراسمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مطلب تو ویسے سمپلی بنتا ہے کہ ڈرانا دھمکانا، لیکن حقیقت میں اس کو تھوڑا سا ہم اگر کھولیں، اس کی ڈیفینیشن میں جائیں، تو آج کی اس جو ویڈیو ہے، جو لیکچر ہے، اس کے اندر صرف ہم یہ چیز سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہراسمنٹ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہراس ہو رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے، خاص کر کہ ہمارا جو ویمن کا طبقہ ہے، عورت ہے ہمارے معاشرے کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہراسمنٹ ہے کیا۔ اور بھائی ہراسمنٹ کو سب سے پہلے تو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہراسمنٹ ہماری سمجھ میں آ جائے تو جب بھی کوئی بندہ کسی عورت کو، کسی بچے کو یا کہ کسی میل کو ہراس کرنے کی کوشش کرے گا تو فوری طور پر وہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہراسمنٹ ہے کیا۔ تو ہراسمنٹ کا ویسے تو مطلب ہے ڈرانا دھمکانا، لیکن حقیقت میں اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے پاس چند چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ ان ویلکم سیکشول ایڈوانس، ٹھیک ہے، کہ ایسا موو کسی بھی انسان کی طرف سے، وہ باس ہو سکتا ہے، وہ کوئی سینئر ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہوگی بات، تو اس کی طرف سے جو ہے وہ ان ویلکم ایڈوانس جو ہے، سیکشول ایڈوانس، وہ بھی ایک ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جی ہم اگر بات کریں کہ ایک اگلا بندہ ولنگ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کھل کے بات کر لیں تو اف اے پرسن از ناٹ ولنگ فار دا سیکس، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ارج کرتے ہیں اور ہم بضد ہیں کہ جی آپ میرے ساتھ جو ہے وہ انٹرکورس میں آپ آئیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بندے کو یا کہ کوئی بھی اس بندے کو کیا کر رہا ہے، وہ سیکشولی ہراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہراسمنٹ ہے۔ یہ کوئی عورت ہو سکتی ہے، یہ کوئی مرد ہو سکتا ہے، ضروری نہیں وہ فیمیل ہی ہو، وہ میل بھی ہو سکتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں۔ دوسرا اس ڈیفینیشن کی چیز ہے وہ ریکویسٹ فار سیکشول فیورز، ٹھیک ہے، کہ سیکشول فیور مانگنا، ٹھیک ہے، وربل یا کہ ریٹن سیکشول کمیونیکیشن کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص کر آرگنائزیشنز کے اندر، یہ جو گند مچا ہوا ہے، یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہراسمنٹ کی، یہ بہت خطرناک ہے۔ کمنٹس ایسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
جی ایک جونیئر ہے مثال کے طور پہ، کوئی فیمیل ہے اور اس نے باس کی کارکردگی اور پرفارمنس یا کسی کامیابی کے اوپر جو ہے کنگریچولیشنز بول دیا، ٹھیک ہے، تو آگے سے یہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں جی جی بالکل یہ تو آپ کی آنکھوں کا حسن ہے، یہ تو آپ کی سوچ کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے کے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں وہ، اور یہ سارے کے سارے وربل یا کہ ریٹن میسیجنگ کے اوپر، چیٹس کے اوپر یہ اس طرح کے کمنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ہراسمنٹ میں آتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر فزیکل کنڈکٹ آف سیکشول نیچر، ٹھیک ہے، کہ فزیکلی ٹچ کرنا کسی کو سیکشول نیچر میں۔ آپ بہت سارے اداروں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جناب ایک لیڈی، اکثر موویز میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ وہ میں ایک سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا اور اس میں وہ تھا کہ ایک لیڈی کام کر رہی تھی آفس میں اور وہ ماؤس کو یوں کر رہی تھی اور اوپر سے باس آتا ہے اور باس کہتا ہے کہ نہیں نہیں کام ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ یوں بتاتا ہے، دیٹ از کالڈ دیٹ از کالڈ ہراسمنٹ۔ یہ فزیکل ٹچ اور اس طرح کا یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیکشول ایٹیٹیوڈ کازنگ انٹرفیئرنس ود ورک پرفارمنس، جو کہ ایک امپلائی ہے بھائی کام کر رہا ہے تو کرنے دو، آپ نے ضروری بیچ میں جو ہے آ کے ٹانگ اڑانی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے ضروری اس کے اندر گھسنا ہے، لیکن نہیں، ہمارے معاشرے میں ہراسمنٹ تو ایک نارمل کلچر بنتا جا رہا ہے، تو لازمی جی وہ اس میں انٹری مارنی ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ سیکشول ایٹیٹیوڈ اپنانا اور اس انٹرفیئر کرنا کسی کی ورک پرفارمنس کو، ٹھیک ہے، انٹرفیئرنس کیا ہے، ماشاءاللہ آج تو جو ہے وہ کیا بات ہے، آپ پریوں کی طرح لکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کمنٹس دینا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سیکشول ہراسمنٹ اور خاص کر ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کریٹنگ انٹیمیڈیٹی ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ، بہت سارے باسز اس بات کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا عورت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی نازک مزاج ہوتی ہے، وہ بڑی اس کا وہ تھوڑی سی ڈرپوک بھی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ یہاں پر ایکول رائٹس کے اوپر اور اس طرح کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ جی برابری کے حقوق کے اوپر بات نہیں کر رہا یہ بندہ، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فزیکلی عورت جو ہے وہ ویک پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس صورت میں بات کر رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب باسز کیا کر رہے ہوتے ہیں، باسز انٹیمیڈیشنز، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے اداروں پہ میں نے خود دیکھا ہے، میں کام کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لیڈیز کو، خاص کر ویمنس کو جو ہے وہ کیا نام ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر، جس کے اوپر یہ صرف کہا جانا چاہیے کہ جی اس میں مزید بہتری لائیں، اس کے اوپر 20 طرح کی باتیں سنانی، 20 طرح سے اس کو لان تان کرنا اور اس کو پورے کے پورے سٹاف کے اندر جو ہے ذلیل کرنا، اور ذلیل کرنے کے بعد جو ہے بھیجنا، اور بھیجنے کے 1 گھنٹہ بعد بلا کے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بول دینا کہ جی کیا نام ہے، آپ کوشش کیا کریں اچھا کرنے کی۔ سو واٹ ڈز اٹ مین، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیٹ از کالڈ ہراسمنٹ۔ یہ ساری کی ساری ہراسمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پنشمنٹ اپان سیکشول ریفیوزل، ٹھیک ہے، ہمارے اداروں میں یہ کلچر عام ہے کہ سزا دی جاتی ہے، وہ سزا ایموشنل پنشمنٹ ہو سکتی ہے، فزیکل پنشمنٹ کی طرف تو بہت کم رجحان ہے، ایموشنل پنشمنٹ ہو سکتی ہے، پروفیشنل پنشمنٹ ہو سکتی ہے، کیریئر اورینٹیڈ پنشمنٹ ہوتی ہے، تو وہ پنشمنٹ جناب دی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں تاکہ مثال کے طور پہ جی ایک فیمیل ہیں، انہوں نے ایک غلطی کر دی اور باس بیٹھا ہوا ہے، اور باس نے کیا کیا، باس نے جناب وہ انٹیمیڈیٹ کیا، دھمکایا، ڈرایا، اور ڈرانے کے بعد کہ تاکہ یہ میرے نیچے دب کے رہے، اور دبنے کے بعد اس عورت کو، اس لیڈی کو یا کہ اس بندے کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت آئے کہ اگر اس کو فزیکل ٹچ بھی کیا جائے تو وہ باہر کی دنیا میں یہ بات نہ کھولے، اگر اس کو فزیکلی ٹچ بھی کیا جائے تو وہ یہ بات پبلکلی نہ بول سکے۔ تو یہ مین ایم اور مقصد ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ہراسمنٹ کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ ایک لیڈی ہے فار ایگزامپل، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سیکشولی آئی ڈو ناٹ اگری ود یور پرپوزلز، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے پنش کیا کرنا کہ اس کو نا اس کی سیٹ سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک کوئی مینیجر ہے، ٹھیک ہے،
تو یا کہ کوئی اسسٹنٹ مینیجر ہے یا کوئی ڈپٹی مینیجر ہے اس سیٹ سے ہٹا کے اس کو کوئی اور کام دے دینا، ٹھیک ہے، یا کہ کوئی ٹیچر ہے اس کے لیکچرز لے لینا اور لیکچرز لے کے جی اس کو جو ہے نا وہ ایموشنلی ٹارچر کرنا، ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ ہراسمنٹ. بہت سارے اداروں میں یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان سے ان کا کام لے لیا جاتا ہے، کام لینے کے بعد اور پھر ایک اور بھی پتہ کھیلا جاتا ہے. اکثر باسز یہ کرتے ہیں کہ وہ جناب وہ فیمیل باس بھی ہو سکتی ہے، میل باسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ جس کو ہراس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس کے ایکچوئل ورک سے پنشمنٹ کی صورت میں ہٹا دیتے ہیں تاکہ ایک تو ڈر اور خوف میں رہے وہ بندہ، اور دوسرا جو ہے وہ بندہ کیا کرے، دوسرا اس بندے کو پھر وہ اپنے آفس میں اپنے ساتھ ایکسٹرا ایویں کام دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے، ایویں جو ہے وہ ایک چیز دے دیتے ہیں، لو جی یہ کرو، ٹھیک ہے، تو اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے رہتے ہیں، اس کے اوپر فکرے کستے رہتے ہیں، اس کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، اس کو ہسٹائل کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو دھمکاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا ہراسمنٹ میں آتا ہے. پھر میڈ اے کنڈیشن فار امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پہ خاص کر شوبز انڈسٹری میں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ والی ہراسمنٹ کا، ٹھیک ہے، کہ اس کو بول دینا کہ جی آپ کو امپلائمنٹ تب ملے گی جب آپ میرے یہ بات مانیں گی، آپ میرے ساتھ سیکشولی ریلیشن شپ رکھیں گی، یا کہ آپ میرے ساتھ سیکشولی ریلیشن شپ رکھو گے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس صورت میں بھی یہ ساری کی ساری ہراسمنٹ ہے. تو آج کا جو لیکچر تھا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہراسمنٹ کیا ہے. ہراسمنٹ یہ ہے ایکچولی اگر ہم اس کو باکس میں بند کریں تو ہراسمنٹ جو ہے وہ ایموشنل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے، فزیکل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور مینٹلی جو ہراسمنٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر مزید ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہراسمنٹ کا کلچر ہے یہ آرگنائزیشنز کے اندر پایا جا رہا ہے زیادہ تر، یہ انسٹیٹیوشنز کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ سکولز کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، کالجز کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سکولز کے اندر کیا ہے، فیمیل سٹاف کو ہراس کرنے کا معاملہ. اور اگر ہم بات کریں زیادہ تر یونیورسٹیز لیول پہ تو پروفیسرز حضرات کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہراس کرنے کا معاملہ. تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، یہ سارے کا سارا جو چیزیں ہیں یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور ہراسمنٹ ہمارے معاشرے کو ناظرین بہت کھوکھلا کر رہی ہے. ہمارے پاس چونکہ اب ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ چل گئی، اصل میں ہراسمنٹ ہے کیا. ابھی ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے کچھ ریسرچ کے اوپر کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں ان لیکچرز بنانے کی، اور ہراسمنٹ جو ہے یہ پڑھنے کی ہمیں اور سیکھنے کی اور اس کے بارے میں آگاہی کی ضرورت پیش کیوں آئی، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک تحقیق اور چند تحقیقات کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. ابھی اپنے ہوسٹ حسنین رضا کو اجازت دیجیے، اور سوالات اگر آپ کے پاس کوئی ہیں تو وہ سوالات آپ کامنٹس میں جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے علم میں ہے، جو علم ہے ہمارے، ہم اس علم کے مطابق ٹھیک جوابات آپ تک پہنچا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. حسنین رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.